فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام بعشر آیات لم يكتب من الغافلین ومن قام بمئة كتب من القانتين ومن قام بألف آیت كتب من المقنطرین رواہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یعنی صحیح کی حدیث ہے۔ راوی ہیں حدیث پاک کے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص، بہت جلیل القدر صاحب ہیں۔ حضور کی رات کی نمازیں بیان کر رہے ہیں اور اس کے فائدے بیان کر رہے ہیں کہ ہے کیا اس میں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رات کی تنہائیوں میں قیام کیا 10 آیتوں کے ساتھ، تہجد کی نماز میں 10 آیتیں پڑھی اس نے، کوئی رکعت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن رات کو پڑھی اس نے 10 آیتیں پڑھی، تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ دنیا میں بھی لکھا جاتا ہے اور آخرت میں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہاں تو لکھنے والے کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں، کتنے امن پسندوں کو ٹیررسٹ لکھ دیا اور کتنے فسادیوں کو دنیا داروں نے صاف ستھرا بتا دیا۔ یہاں کا تو قلم نہ پوچھو، جیسے زبان بہکتی ہے قلم بہک رہا ہے، لیکن آخرت میں جو لکھا جا رہا ہے وہ معصوم ہے لکھنے والے، اس کسی پارٹی کے آدمی نہیں ہے، وہاں کوئی الیکشن نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کی روایت پر عمل نہیں کرتے، وہ معصوم ہے، بالکل صاف ستھرے، لیکن جتنے بندے ہیں ان کا عمل لکھتے رہتے ہیں، صبح کو بھی لکھتے ہیں اور شام کو بھی لکھتے ہیں، دن کو بھی لکھتے ہیں اور رات کو بھی لکھتے ہیں۔ جیسے وہ معصوم ہے ان کا قلم بھی معصوم ہے، بالکل صاف لکھتے ہیں۔ پھر کوئی آدمی اپنی زبان درازی سے یہ نہ کہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کہے پر نہ آدمی میرا بھی کوئی دم تحریر بھی تھا، ہمیں کیا تمہارا آدمی کہاں فرشتہ، یہ لغو لا یعنی شاعری ہے۔ شاعر کبھی کبھی بہکتا ہے تو جانے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے راست بازی کی طرف بھی آتا ہے شاعر، تو بہت اچھا کہہ لیتا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، زیادہ تر مبالغہ آرائی ہوتی ہے، ان کا کام زمین آسمان کے کلابے ملانا ہی رہتا ہے۔ یہ تقریباً وہی کام کرتے ہیں جو دنیا کا میڈیا کرتا ہے تقریباً، لیکن ان میں بعض اچھے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں، وہ بہت اچھا لکھتے ہیں، وہ حقیقت بیانی کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اللہ والے لوگ ہیں، بہت عمدہ کہتے ہیں۔ بس تو کہتے ہیں رات کو جس نے 10 آیتیں پڑھی رات کی نماز میں، وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ فرشتے لکھ دیتے ہیں بندہ رات بھر غافل رہا، کچھ نہیں کیا اس نے، لکھ دیتے ہیں کہ غافلین میں کبھی نہیں، 10 آیت پڑھ لی رات کی نماز، کبھی غافلین میں نہیں لکھا جائے۔ پھر چاہے 1 رکعت میں اس نے 10 آیت پڑھ لی، 2 رکعت میں پڑھ لی، اور 2-4 میں پڑھ لی، جیسے بھی، اب غافلین میں اس کو فرشتے نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ بیدار ہے۔ بندوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک بندگان بیدار ہیں باہوش لوگ، اور ایک غافل لوگ ہیں۔ غافل لوگ بہت ہیں، بندگان بیدار کم ہیں، تو اب کبھی بندگان غافل میں وہ نہیں لکھا جائے گا، 10 آیت بھی پڑھ لی تھی۔ ومن قام بمئة آیت کتب من القانتین، اور جس نے رات کی نماز میں 100 آیتیں پڑھ لی تو فرشتے اپنی قلم سے کہتے ہیں بندہ فرما بردار ہے، یہ بندہ جو ہے قانت کے معنی فرما بردار، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا، تو اس کا نام قانتین میں آ جاتا ہے، فرما برداری۔ ان کے قلم سے لکھ دیا جائے فرما بردار کیا کہنا ہے سر، یہ بندہ فرما بردار ہے جو 100 آیت پڑھ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری نماز میں جو رات کو پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے کہ 4 پڑھتا ہے کہ 6 پڑھتا ہے کہ 10 پڑھتا ہے کہ 11 پڑھتا ہے کہ 13 پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ، اس نے رات کو جو 100 آیت پڑھ لی، فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ یہ لفظ قانت کا کلام پاک میں آیا ہے، وقوموا للہ قانتین، جناب الہی میں فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی قیام کے بارے میں۔ قیام بہت بڑا جز ہے آپ کی نماز کا، قانتین میں لکھ دیا جاتا ہے 100 آیت پڑھنے کے بعد۔ اگر رات کی نماز میں 100 آیت اس نے پڑھی تو قانتین میں لکھا جاتا ہے۔ اچھا صاحب، ومن قام بألف آیت کتب من المقنطرین، اور جس نے قیام کیا رات کی نماز میں 1000 آیت پڑھی، سمجھے 1000 آیت پڑھ لی، 100 نے 1000 پڑھ ڈالی، پڑھنے والے ہو کتنا پڑھتے ہیں اب کیا میں بتاؤں، تو 1000 آیت جس نے پڑھ لی
تو اس کا نام مقنطرین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر ثواب اس نے حاصل کر لیا، یعنی ثواب کی بھیڑ لگا دی اس نے مقنطرین میں، بہت بڑے ڈھیر کو، یعنی اس نے عظیم ثواب حاصل کر لیا 1000 ہے۔ تو یہ اپنی نماز ہے رات کی ہے، 1000 بھی کر سکتے ہو، چاہو تو 2 رکعت میں 1000 پڑھ ڈالو، چاہو 4 میں پڑھ لو، چاہو تو 10 میں پڑھ ڈالو، جہاں چاہو، اپنی نماز ہے نا۔ لکھ دیتے ہیں اس نے تو ڈھیروں ڈھیر ثواب لے لیا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں قیام تو اہم آئی ہے، کام ہر جگہ یہاں کام آ رہا ہے، لیکن جتنی لمبی قرات ہوگی ثواب اتنے زیادہ ہوگا۔ یہ طول قرات کثرت ثواب کا باعث ہے، جتنی قرات لمبی ہوگی ثواب اتنا بڑھے گا۔ یہ تو شروع ہی میں آپ کو بتا دیا گیا، جس نے صرف پڑھا الف لام میم، صرف اتنا پڑھا، جانتے ہو اس کو کم سے کم 30 صرف اس میں کہا الف لام میم، اس لیے کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے، ہر حرف کے پیچھے 10 نے کی 30 نے کی، تو ظاہر ہے طول قرات جو ہے یہ کثرت ثواب کا سبب، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن زیادہ تر بندے چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی قرات ہو، جلدی سے رکوع ہو، سجدہ ہو، اب ان کو کیا معلوم ہے طول قرات میں کیا ہے سب۔ لیکن جماعت کی نماز نہیں، جماعت پہ تو دیکھنا پڑے گا امام کو کہ بہت 1000 کیسے پڑھے گا، وہ 100 کیسے پڑھے گا، اس کو تو دیکھنا پڑے گا، اس میں بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا، نہ بہت مختصر کرے گا نہ بہت لمبی کرے گا، لیکن اپنی نماز جیسے چاہو پڑھو۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ دوسری حدیث سن لیجیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل یرفع طورا ویخفض طورا، رواہ ابو داؤد، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور راوی ہیں جناب ابو ہریرہ۔ حضور جو رات کی نماز پڑھتے تھے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کبھی تھوڑا سا آواز بلند کرتے تھے، کبھی کچھ پست کرتے تھے، یکساں قرات نہیں ہوتی تھی کہ زور سے پڑھتے تم زور ہی سے پڑھتے چلے جانا، اور آہستہ پڑھیں تو بالکل آہستہ پڑھتے چلنا نہیں، کہا کبھی آواز پست کرتے تھے کبھی بلند کرتے تھے، اور یہی جو اچھے قرآن ان کا یہی طریقہ ہے، اور جو نہیں جانتا یا تو پست کرے گا تو پوری قرات پست پڑھے گا، اور اگر تیز کر دیا تو پوری ویسے پڑھے گا، جو نہیں جانتے وہ کیا کرے، سیکھنا پڑے گا، اعتدال میں اس کو لانا پڑے گا، درمیانی قرات ہونا چاہیے۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کی قرات جو رات کو ہوتی تھی، رات کی نماز میں کبھی بلند آواز سے کچھ پڑھتے تھے، کبھی کچھ پست آواز سے پڑھتے، دونوں تھا، لیکن پست بھی کچھ سن لی جاتی تھی، رات کی تھی نا، اور جو بلند تھی وہ بھی سنی جاتی تھی۔ یہ 2 حدیث ہو گئی، درمیانی قرات ہوتی تھی حضور۔ تیسری حدیث بھی سن لیجیے، یہ وعن ابن عباس، عبداللہ ابن سید المفسرین سے ہے، یہ مروی ہے، کہتے ہیں کانا قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قدر ما یسمعہ من فی الحجرہ وهو فی البیت، رواہ ابو داؤد۔ کہتے ہیں حضور کی قرات جو ہے اس مقدار میں ہوتی تھی جس کو آدمی صحن میں بیٹھ کے سن سکتا تھا۔ حضور جہاں پڑھتے تھے وہ تھوڑا بند جگہ، لیکن صحن جو ہے وہ کشادہ ہوتا ہے، جس کو ہال کہتے ہیں آپ، کا جو صحن میں بیٹھا وہ سن لیتا تھا رات کو جو پڑھتے تھے۔ یہ سب تعلیم امت کے لیے تھا، اور سننے والے بھی کیسے تھے دیکھو، آج حضور حجرے تھوڑا اندر سے پڑھتے تھے، لیکن صحن میں بیٹھنے والے مانتے تھے کہ گھر والے پورا اچھی طرح سے سنتے تھے، جو گھر میں رہتا تھا وہ سن لیتا تھا۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک حدیث ایسی آ رہی ہے، تھوڑا طول ہے اس میں، تو اس کو میں تھوڑا روک رہا ہوں۔ حضور خود پڑھتے بھی تھے رات کو، اور حضور کے کچھ غلام بھی حضور کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہی تھے، رات کو کسی بھی حال میں بھی پڑھتے تھے، اسے دن کو نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضور نکلتے تھے کہ کون آدمی رات کو کیا کر رہا ہے، جیسے صحابہ کو تلاش تھی کہ حضور رات کو کیا کرتے تھے، دن تو سرکار کا دیکھا، ذرا رات بھی دیکھا، سمجھ گیا۔ اسی طرح حضور اپنے صحابہ کا دن تو دیکھتے تھے، رات بھی دیکھتے تھے، رات کو میرے صحابہ کیا کر صرف سو رہے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں اس کا تذکرہ تھوڑا لمبی ہے حدیث، اس لیے آج اسے نہیں لا رہا ہوں، انشاءاللہ کل سن لیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور میں سمجھتا ہوں کل یہ فصل بھی دوسری ختم ہو جائے گی، سمجھ گیا۔ 2 ایک حدیثیں وہ بھی لے لیں گے ہم، اب تھوڑا تیز چلانے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی ادا ہمارے سامنے آ جائے، اور خدا کرے کہ ہم اس کے عامل ہو جائیں، اس کے فاعل ہو جائیں، اس کے قائل ہو جائیں، اس پر جان چھڑکنے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔